ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات۔ اس میں ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیارے پیارے مدنی گلدستے، اماد بھائی کے مدنی پھول، اور کچھ ہم بھی عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب جب آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں تو آپ خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے رہیں، اور جو بات سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ کچھ باتیں یاد رہیں گی، کچھ بھول جائیں گے، لیکن ٹھیک ہے، پھر ہم یہ مدنی پھول لے کر آ جائیں گے۔ بس سیکھنے سکھانے کا سلسلہ زندگی بھر جاری رکھنا ہے۔ فی الحال آپ یہ سلسلہ دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے رکن شورا کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں ہے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ پاک کا کرم احسان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت قائم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی ہے کہ ملنے کا انداز ایسا ہو کہ سامنے والے کو مزہ آ جائے کہ یار اس طرح ملاقات کی ہے، بھلے آپ کی تھوڑی دیر کی ملاقات ہو، کسی سے ملاقات ہو، اگر آپ حال چال لے لیں گے ذرا اچھے انداز سے، ہاتھ ملائیں گے ذرا اچھے انداز سے، تو جو ملنے آیا انشاءاللہ عزوجل اس کو بھی اچھا لگے گا، اور جب ہاتھ ملائیں تو درود پاک بھی پڑھ لیں، اس کی بھی آپ کو فضیلت حاصل ہوگی۔ جی مات بھائی، کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ کیا مدنی گلدستے لے کر آ رہے ہیں؟ کیا ہمارا مدنی موسم چل رہا ہے؟ ہاں، مدنی موسم جو چل رہا ہے وہ تو حج کا ہے، اور حج کے موسم میں ہم نے ایک سلسلہ پہلے کر چکے ہیں ہم، اور آج کا جو سلسلہ ہے اس میں اسی موضوع کے مدنی گلدستوں کی ترکیب جاری رہے گی۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے مدنی منوں کے ذہن میں ابھرنے والے سوال، تو ہم پہلے ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں، حج و عمرہ ایک ہی لباس پہ کیوں کرتے ہیں اور مخصوص دنوں میں کیوں ہوتا ہے؟ بھائی ایک ہی وقت میں حاجی اتنے سارے جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کا حلیہ پہنا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سارے باپا جان، میرا نام سید ظہور حسن ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، حج و عمرہ قربانی کے مہینے میں کیوں کرتے ہیں اور ایک ہی لباس میں کیوں کرتے ہیں؟ عمرہ تو خیر وسعت ہے، اس میں تو یعنی سارا سال کرتے ہیں، لیکن اس کے مخصوص کچھ دن ہیں اس میں وہ عمرے کا احرام نہیں باندھا جاتا۔ البتہ حج مخصوص دن میں کیا جاتا ہے، تو یہ سب بیٹے اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس لیے ان دنوں میں ہم کرتے ہیں۔ قربانی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو 10، 11، 12 ذوالحجہ کو ہم کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اور پھر ایک لباس میں ہم وہ حج و عمرے کی ترکیب جو ہوتی ہے، حج کے بعض مناسک کے لیے وہ احرام، حج کا احرام ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں یہ۔ اب ان میں جدا جدا اس کی حکمتیں ہیں، تو اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حکم ہم تک پہنچائے، تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد۔ حج و عمرہ تو ایک ہی لباس میں ہے۔ اسی طرح کے بعض سوالات اور بھی ذہن میں ہوتے ہیں مدنی منوں کے۔ ایک سوال ہے، صفا و مروہ میں کیوں دوڑتے ہیں؟ پھر دونوں کے ہم آپ سے مدنی پھولوں کی ترکیب بنائیں گے، دکھائیے۔ جی۔ میرا نام محمد حسن رضا قادری ہے، میں پاکستان کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ الحمدللہ میں اس بار حج پر آیا ہوں۔ میرا
آپ سے سوال یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان کیوں دوڑتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی جو کی جاتی ہے نا، وہ سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ہے کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں یہ بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہے، تو وہ تو سعادت مند بیوی تھی، آگے انہوں نے کچھ بحث کرنی نہیں تھی، انہوں نے اچھا اللہ کا حکم ہے لبیک، یہ چلے گئے اور یہاں کڑی دھوپ ہے اور شدت پیاس سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بےتاب ہیں اور یہ پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان کچھ حصہ چلتی تھی، کچھ حصہ پھر دوڑتی تھی، اسماعیل علیہ السلام پر نظر رکھتی تھی وہ، اور کعبہ شریف کے قریب وہ اسماعیل علیہ السلام کچھ فاصلے پر، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہ وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یوں 7 مرتبہ یہ چلی اور دوڑی تھی، تو پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے قریب جب دیکھا تو وہ پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، ایک روایت کے مطابق ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ پانی کا چشمہ ابل پڑا تھا، پانی نکل پڑا تھا، تو بہرحال اب پانی نکل آیا، پانی تو بڑھ رہا تھا، تو وہ عبرانی زبان میں انہوں نے پانی کے گرد کچھ مٹی کی وہ پالی بنائی، رکاوٹ بنائی، اور پانی سے فرمایا سم سم، یہ عبرانی زبان میں زمزم کے معنی ہے ٹھہر ٹھہر، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹاپ، تو یہ پانی جو تھا وہیں اسٹاپ ہو گیا، ٹھہر گیا، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چلنا اور دوڑنا اسماعیل علیہ السلام پر نظر رکھتی تھی وہ، تو بہرحال یہ کہ یہ ادائیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی تھی اور جب وہ نظر آنا بند ہوتے تھے تو دوڑتی تھی تاکہ جلدی وہ نظر آ جائے، ماں کا بیٹے سے پیار تو ہوتا ہے نا، تو اس طرح 7 پھیرے ہوئے اور وہ آب زمزم پانی جو ہے ان کے منہ سے زمزم نکلا، ٹھہر ٹھہر، اسٹاپ اسٹاپ، تو یہ زمزم کا لفظ ایسا مقبول ہوا ہے، ایسا مقبول ہوا ہے، ایسا مقبول ہوا ہے کہ دنیا کی ہر بولی میں زمزم ہی بولتے ہیں، اس کا اور کوئی نام ہی نہیں ہے آب زمزم، چاہے انگلش ہو، چاہے مطلب سوڈانی ہو، چاہے کوئی بھی مطلب ہے، دنیا کی ہزاروں زبانیں ہیں، سب میں زمزم بولتے ہیں، آب زمزم۔ اگر کوئی اپنی زبان میں ہوشیاری کر کے اس کا ٹرانسلیشن کرے گا تو کسی کو پلے نہیں پڑے گا، اسٹاپ اسٹاپ واٹر کوئی انگلش کا شیدائی بولے گا تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں کہ کیا بولتا ہے، حالانکہ اس کا معنی اسٹاپ اسٹاپ واٹر ہے، لیکن اسٹاپ اسٹاپ واٹر نہیں چلے گا، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا وہ زمزم، یہ چلے گا، یعنی کوئی لاکھ عقل کے گھوڑے دوڑا لے سوال ہی نہیں ہے کہ آب زمزم کے علاوہ کوئی اور نام اس کا کوئی رکھ سکے، ہم زمزم کا پانی کہیں گے تب بھی لوگ سمجھ جائیں گے، زمزم واٹر کہیں گے تب بھی سمجھ جائیں گے، آب زمزم عربی میں ماء زمزم، گجراتی میں کہیں گے زمزم نو پانی، میمری میں کہیں گے زمزم جو پانی، سندھی میں بھی زمزم جو پانی، لفظ زمزم مشٹ، اس کے بغیر کوئی نہیں سمجھے گا، الحمدللہ۔ تو یہ صحیح جو ہے یہ بی بی حاجرہ کی یادگار ہے نا، اس کے تو تذکرے میں بھی مزہ آتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے، کاش ہم بھی وہاں ہوتے، کاش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ عز و جل، اور پیاری پیاری باتیں ہو رہی تھیں اور امیر سنت کی زبان سے ہو رہی تھیں، اور امیر سنت کا انداز بڑا دیدنی تھا، کس طرح آپ مسکرا کے کس انداز سے جو ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے فضائل بیان فرما رہے تھے آب زمزم ہنو کے۔ اب یہ باتیں سننے میں اتنی اچھی لگ رہی ہیں، جب وہاں جائیں گے تو کتنا اچھا لگے گا، اور کاش ایسا ہو کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہو۔ اچھا پیارے مدنی منو، ایک لفظ ہے کیوں، اب یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کیوں لے کر آ جاتے ہیں، بھائی یہ کیوں ہے، یہ
تو پھر بس اوقات کیوں کا جواب مل جاتا ہے, بس اوقات کیوں کا جواب نہیں مل جاتا ہے. اچھا بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید آپ کو جواب دینا تو پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے, تو آپ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو آپ کی پھر سمجھ میں آ جائے گی. اچھا بڑے ہو جائیں اور سارا کچھ سمجھ میں آ جائے یہ بھی ضروری نہیں. بڑی پیاری بات جو ہے وہ سوال اور جواب کے اندر دی. پہلے سوال کے جواب میں کہا یہ اللہ پاک کا حکم ہے. دیکھیں ایک بات سمجھنا ضروری ہے, دنیا میں ہم آئے اور دنیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے. اب یہ دیکھیں نا آپ مدنی منع بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو دادا ابو ہیں انہی کا انتقال ہوگا. کبھی دادا ابو زندہ ہوتے ہیں بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے, بیٹا زندہ ہوتا ہے پوتے کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹائم لیمٹ ہے. تھوڑا سا سمجھدار مدنی منع ہوں گے بات کو سمجھتے ہوں گے کہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب یہ جو دنیا ہے نا اس میں ایک ہے امتحان. اس امتحان میں جو مدنی منع صحیح کوشش کرے گا, جو بڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کا امتحان دیا, اب وہ ایک امتحان سے ایک پروسیس سے گزر گئے, پھر ایک دن ہے جس میں ان کو رزلٹ دیا جائے گا اور اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا. دنیا میں امتحان ہے, دنیا قید خانہ ہے, دنیا میں آزمائش ہے, دنیا میں تکلیفیں ہیں, دنیا کے اندر ناپسندیدہ بہت سی چیزیں, میں نے یہ نہیں کھانا, میں نے یہ نہیں کرنا, مگر دنیا میں یہ چیزیں ہیں. یہ دنیا میں یہ چیزیں ہیں, یہ مشکلات ہیں, یہ مصیبتیں ہیں, اسی میں وقت گزارنا ہے, اسی میں اللہ کی عبادت کرنی ہے, اسی میں اللہ کی بات ماننی ہے, جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا ہے. اس کے بعد اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے یہ وعدہ کرتا ہے, اس نے وعدہ فرمایا ہے جنت کا, وہ جنت عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے. تو ہر بات میں کیوں یہ اس کا دخل نہیں ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا حکم ہے, لیکن اور اللہ پاک کی نعمت ہے. اگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو کیوں تو پوچھے گا نا کہ یہ کیا ہے. دیکھیں یہی بات ہے, بات کا جواب یہ ہے کہ یہ کیوں کہا تو ہے کہ کہاں ذہن میں آتا ہے کیوں, لیکن ہر کیوں کا جواب نہیں ہے. کیوں کا جواب یہ ہے, آپ یوں سمجھے ہر کیوں کا جواب چاہیے نا آپ کو کہ دین کی بات میں یہ کیوں ہے, دین میں یہ کیوں کہا گیا, دین میں نماز کا کیوں کہا گیا, دین نے روزے کو کیوں لازم کیا, ہم یہ کیوں کریں, ہمیں اس پر کیوں کہا گیا, یوں کیوں کہا گیا, زکوٰۃ کیوں دینی ہے, حج کیوں کرنا ہے. ان ساری کیوں کا جواب یہ ہے, آپ کو ہاتھ کیوں دیے گئے, آپ کو ٹانگیں کیوں دی گئیں, آپ کو آنکھیں کیوں دی گئیں, آپ کو ٹافی کیوں دی گئی, آپ کو کسٹرڈ کیوں دیا گیا, آپ کو برگر کیوں دیا گیا, آپ کو بروسٹ کیوں دیا گیا. اب یہ اتنے سارے کیوں کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی, سرخاب کے پر نہیں تھے, آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی عطا سے, اپنی جانب سے ہاتھ دیے. آپ کو بغیر ہاتھ کے پیدا کرنے پر وہ قادر تھا, مگر اس نے آپ کو فضل کیا, آپ پر رحمت کی, آپ پر عنایت کی کہ اس نے آپ کو ہاتھ دیے, اس نے آپ کو خوبصورت چہرہ دیا ہے, آپ کو آنکھ دی ہے. آپ کو انسان بنایا, کیڑا بنا دیتا, وہ کیڑا بھی تو بنا سکتا تھا. اس نے انسان کیوں بنایا, اس نے فضل کیا اس لیے بنایا. اس نے یہ لازم کیوں کیا, یہ لازم اس لیے کیا کہ امتحان ہے. جب اتنی نعمتیں دی ہیں, کھانا ہم کھاتے ہیں اللہ دیتا ہے, پہنتے ہم ہیں اللہ دیتا ہے, بولتے ہمیں زبان اللہ نے دی, سنتے ہمیں کان اللہ نے دیے, دیکھتے ہمیں آنکھیں اللہ نے دی. جب اتنی نعمتیں ایک نے دی ہیں, اتنی چیزیں ایک نے دی ہیں, تھوڑی تھوڑی باتیں یہ کر دی, یہ بھی کر لو, نماز بھی پڑھ لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, تو کیوں والے مدنی منع بھائی آپ یہ کیوں بولنا چھوڑ دیں اور کرنا شروع کر دیں. کرنے کے کام کریں, کیوں کہنے والی باتوں سے باہر آ جائیں. بعض کیوں کا تو جواب مل جاتا ہے کہ بھئی یہ اس وجہ سے ہے, اور بعض جب کیوں آپ کہتے ہیں اور جہاں یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی اللہ پاک کا حکم ہے تو آپ خاموش ہو جائیں. دیکھیں صفا اور مروہ کے کیوں کا جواب ملا, کتنا پیارا جواب. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں دین اتنا خوبصورت ہے, دین اتنا پیارا ہے, اتنا حسین ہے. عبادت صرف اللہ پاک کی ہے. صحیح ہے. عبادت کسی کی نہیں ہوگی, صرف اللہ کو ہم عبادت کرتے ہیں. ہم معبود یعنی جو عبادت کے لائق ہے ہمارا رب ہے, ہمیں پیدا کرنے والا ہے, ہمیں پالنے والا ہے, ہمیں رزق دینے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. بھائی ماں باپ بھی پالتے ہیں, مگر ماں باپ اللہ کی عطا سے پالتے ہیں اور حقیقی طور پر اللہ ہی پال رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری باتوں کے بعد اب آپ یہ سمجھیں, صفا اور مروہ پہ دوڑی حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو
ایک نبی کی والدہ ہیں اور ایک نبی کے نکاح کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. اتنی مقدس خاتون ہیں، وہ دوڑی. اللہ پاک کو ان کا دوڑنا، نیک بندے کا ایک کام کرنا اتنا پسند آیا. رہتی دنیا تک جتنے حاجی آئیں گے، وہ مرد ہوں، وہ جوان ہوں، وہ قوموں کے اندر مختلف قوموں کے ہوں، وہ طاقت والے ہوں، وہ منصب والے ہوں، رتبے والے ہوں، مقام والے ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں، جو بھی ہوں، عالم ہوں، مگر ان کو اللہ کی اس نیک بندی کے طریقے کے مطابق کام کرنا پڑے گا. تو نیک لوگوں کی بڑی اہمیت ہے. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مزارات پہ جو ہے ان کی اہمیت نہیں ہے، جو علماء ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے، جو دین کا نظام چلا رہے ان کی اہمیت نہیں ہے. ان کی اہمیت ہے. یہ صفا مروہ کا دوڑنا بتا رہا ہے، یہ زمزم شریف کا جاری ہونا بتا رہا ہے. ایڑی مبارک ایک روایت کے مطابق چھوٹے سے مدری منع ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو نبی ہیں، جو یقیناً قطعی جنتی ہیں. ایڑی مبارک سے پانی جو ہے وہ جاری ہوا، آج تک جاری ہے. تو زمزم شریف کو ایسی برکت ملی آپ کی ایڑی شریف. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں، نیک لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی برکتیں ہوتی ہیں. ہم نیک لوگوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر نیک لوگوں کے مزار پر گئے، ہم نیک لوگوں کے پاس چلے گئے، نیک لوگوں کے آگے ہم بہت ادب سے کھڑے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیک لوگوں کو اپنا خدا مان رہے ہیں. ہم نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے ان کی تعظیم کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. اور یہ ایک مثال ہے اور یہ ایک کیوں کا جواب ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہے کہ حج، پورا حج جو ہے وہ یادوں سے بزا ہوا ہے. کہیں ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، کہیں اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں، کہیں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی یادیں ہیں. تو یہ حج جو ہے پورا یادوں سے بھرا ہوا ہے. آپ حج پڑھیں تو بعض کیوں کا آپ کا جواب ملتا چلا جائے گا. اور یہی ہے کہ چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے آپ سوال بھی کیجئے، لیکن جہاں یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو وہاں پھر آپ خاموش ہو جائیں. پھر ایک اور کیوں آ گئی، پھر ایک اور کیوں ہے. یہ آگئی طواف میں مٹھی کیوں بند کرتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں نا، مدنی منع جب وہاں جا رہے ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے، آپ نے کہا کہ بھائی ہم یہاں پہ کہتے ہیں امامہ شریف پہنے، امامہ شریف پہنے، اب کیا امامہ نہیں پہننا؟ تو لے کیوں؟ اللہ پاک کا حکم، اللہ پاک کا حکم ہے. اب انہیں کہ بھائی آرام سے چلیں، گر نہیں جائیں. وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دوڑیں، تو پھر بچہ تو بولے گا کیوں. چلے بارہ ذہن میں یہ باتیں تو آتے ہیں. ایک اور کیوں آ رہی ہے جی، کیا کیوں ہے، کیوں ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میرا نام محمد حسن رضا قادری ہے. میں پاکستان کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں. الحمدللہ میں اس بار حج پر آیا ہوں. طواف کرتے وقت مٹھی کیوں بند رکھتے ہیں؟ طواف میں مٹھی بند جو ہے نا، وہ ہر پھیرے میں نہیں ہوتا. اس طواف میں جس کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے، اس میں استباء و رمل. لیکن حج کا استباء و رمل ہے کہ حج میں اگر وہ احرام نہیں بھی ہے تب بھی اس کا رمل کرنا ہوتا ہے. حج میں تو حسب معمول کپڑوں میں. تو یہ رمل جو کرتے ہیں یہ اس طواف میں جس کے بعد صحیح ہوتی ہے اس میں کیا جاتا ہے استباء اور رمل، جبکہ احرام ہو، ہے نا. تو اب اس میں 3 پھیروں میں رمل ہے. میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں. جب وہاں ہے نا، وہ کفار پر روب ڈالنا مقصود تھا. تو دوڑنے سے یوں کرنے سے روب نہیں پڑتا. یہ میں سمجھ سکا ہوں. کوئی ہم کو مطلب کسی سے دشمنی ہو اور اس پر روب ڈالنا ہو، ہم کس طرح چلیں گے؟ ایک نارملی سوچ لیں ہم کس طرح چلیں گے. یوں جیسے نہیں، یوں روب سے چلتے ہیں. تو یہ وہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کفار پر روب ڈالنے کے لیے اس طرح چلے تھے. تو اس کی یادگار باقی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے. تو اب یہ اس کی یادگار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ زندگی میں ایک باری حج عام طور پہ ملتا ہے. یا بہرحال یہ کہ تربیت جو کرتے ہیں ان کی بھی تربیت ان مانو کر کم ہوتی ہے کہ کس طرح چلنا ہے. میں نے بہت عجیب و غریب اسٹائل دیکھے وہاں چلنے والوں کے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے. بیچاروں کو آتا نہیں ہوتا، کسی نے سکھایا نہیں ہوتا، کتابوں میں لکھا ہوتا، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے ایک بوڑھے پر بڑا پیار آیا تھا.
وہ مطلب اگر جو سنت تو نہیں ہے لیکن جب وہ حجر اسود کا جو رکن اسود آتا تھا نا اس سے پہلے ہی وہ یوں ہاتھ ہلاتا تھا، آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں، جیسے اب اللہ تعالیٰ وہ کیا تھا فصل نہ جائے طواف میں اپنے اس میں تھا، رنگ میں تھا. اس میں یہ یوں چلنا، اس میں مٹھیاں بھی بند ہوں گی، سینہ بھی تھوڑا نکلے گا، پاؤں بھی اس میں چھوٹے چھوٹے قدم، دوڑنا نہیں ہے، اسپیڈ سے چھوٹے قدم جب ہوں گے نا تو فاصلہ سمٹے گا قدموں کا. یہ انداز چلنے کا رمل کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مدنی منو، آپ نے اس کے اندر احرام باندھ کر چلنے اور رمل وغیرہ کی بات کچھ سنی ہے، آپ کو کچھ ہم عملی طریقہ دکھاتے ہیں، پریکٹیکل دکھاتے ہیں، امیر سنت کا انداز دکھاتے ہیں کس طرح آپ نے وہاں جا کر کرنا ہے، پھر مدنی پھولوں کی بھی ترکیب ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. احرام باندھ کر جو چلنے کا جو انداز ہوتا ہے اور اسی میں جو رمل کا جو انداز ہوتا ہے، اگر اس کا بھی کچھ ہو جائے نا تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ سکیں تو ان کو بھی اندازہ ہو کہ یہ جو امیر اہل سنت نے جو تہبند باندھنے کا جو انداز دیا ہے، تہبند باندھنے کے اس انداز پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا، رنگ بھی ورنہ وہ آپ کے پاؤں پھنستے رہیں گے. چلنے کی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے جتنی، اس کے حساب سے. تو صرف مجھے دیکھنا ہے، میرے پاؤں کو بھی دیکھیں کس طرح پاؤں رکھتا ہوں، کندھا کھلا کر کے جتنا ممکن ہو. تو میں اس وقت کعبے کا طواف تو نہیں کر رہا، میں تو خالی ایک مطلب جگہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہ مٹھیاں نہیں بنانی، ہاتھ کو یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ نارمل رہیں گے اصلی حالت پر. اور قدم دیکھیے کہ وہ جب تیز چلنا ہے تو کبھی آپ نارملی بھی کبھی جلدی میں ہوں گے یا کوئی ایسا کسی پر روب ڈالنا ہوگا تو جس طرح چلیں گے نا وہ انداز ہے، یوں سمجھ لیں. اور یہ سنت ہے، وہ جس موقع پر کیا گیا تھا یہ وہ سارا حج جو ہے یہ اللہ کے محبوبوں کی ادائیں ہیں، یہ بھی محبوبوں کی ادا تو اس وقت کیا گیا تھا یہ جب کفار پر روب ڈالنا مقصود تھا. تیز بھی چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے. حاجی بھول جاتے ہیں، ویسے وہاں جا کر بعض حاجی دوڑتے ہیں، بعض اچھلتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جو غور سے دیکھ لے گا امید ہے اس کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. سبھی نہ دوڑیں کہ آپ کا مطلب ہے کہ سانس پھول جائے. اچھا اب 3 پھیرے کرنے کے بعد باقی 4 پھیرے جو ہے نا وہ معتدل چال سے کرنے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ عز و جل، مزے کو ہی مزہ آ گیا. اور امیر علیہ سنت کا انداز اور کس انداز سے جو ہے آپ جو ہے تربیت فرما رہے تھے کہ دوڑنا کیسے ہے، کہ چلنا کیسے ہے، انداز کیا ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ یہاں پر امیر علیہ سنت کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں اور اتنا اچھا لگ رہا ہے. ایک کاش ایسا ہو جائے کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ حقیقی معنوں میں حرم شریف میں ہو، کعبۃ اللہ میں ہو، پورا حج امیر علیہ سنت کے ساتھ ہو تو یہ کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. وہی شعر ہے کہ استاد ہوں، ماں باپ ہوں، اتار بھی ہوں ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دے. اچھا یہ ہے کہ جیسے مدنی منع ہے نا، اب ان کے ذہن میں باتیں بھی آ رہی ہیں. اب
یہ منظر یوں ہے، یہ منظر یوں ہے، یہاں پر اس ادا سے چلنا ہے، یہاں پر اس ادا کو ادا کرنا ہے، یہاں پر اس ادا کو ادا کرنا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ گنجے بھی ہونا ہے آپ نے، یہ بھی ایک ادا ہے. اور پھر یہ ہے کہ احرام اس طریقے سے باندھنا ہے، احرام باندھنے کا یہ طریقہ ہے. اب یہ کہ بعض بڑوں کے بھی ذہن میں باتیں آ رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ مدنی منوں کے ذہن میں آ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں. اب یہ کہ ایک گھر والوں کی بھی ایک محبت ہے نا امیر اہل سنت سے. جیسے کہ آپ کے گھر میں کوئی بات ہو رہی ہے کہ ابو یہ بتائیے یہ بتائیے، تو پھر بس اوقات ایسا ہی ماحول بنتا ہے چلیں آپ یہ امیر اہل سنت سے معلوم کر لیں. یہ کہ مدنی منع کی بھی اور مدنی منوں کے گھر والوں کی محبت ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب مدنی منع کو دے دیں تو یہ بہت اچھا جواب ہے، تو بیٹا آپ نے پوچھا تو آپ امیر اہل سنت سے آپ معلومات لے لیں. اور امیر اہل سنت کے بتانے کا انداز جب بھی چاہے کسی بڑے کا سوال چلے یا کسی مدنی منع کا بھی سوال چلے، آپ اسکرین دیکھتے ہیں کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے کہ آدھی اسکرین پہ امیر اہل سنت جو ہے جلوہ گر ہوتے ہیں، وہ سائل ہوتا ہے، مدنی منع ہوتا ہے. اب چھوٹا سا مدنی منع ہے، بس اوقات اس کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن امیر اہل سنت کا انداز دیکھیں کہ جب وہ سوال چلتا ہے مدنی منع کے سوال کو بھی بڑی غور سے سنتے ہیں، اور کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس پر اس کو ایسا ہی رپلائی بھی ملتا ہے، مسکراتے بھی امیر اہل سنت. اور بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی بیان کر رہا ہو نا، کوئی بچہ آ جائے چھوٹا تو شاید اس کو دور کر دیں گے، بھائی اس کو یہاں سے نکال دیں ورنہ بیان نہیں کیا جائے گا، توجہ بٹے گی یا پھر مزہ نہیں آئے گا. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خاصہ دیکھیں کہ مدنی منع آتا ہے تو اس کو بٹھا لیتے ہیں اور اپنی گود میں بٹھا کر جو ہے تمام ناظرین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی امیر السنت کا خاصہ ہے. وہ جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کا، جس میں مدنی منع تقریباً 40-50 عید کے دنوں میں جو ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ مدنی منع جو ہوتا ہے نا وہ صرف سوال کیا، کیونکہ وہ سوال یاد کر کے آیا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں اور آپ توجہ ادھر ادھر کر لیں تو مجھے بولنے میں مزہ نہیں آئے گا، مجھ سے بولا بھی نہیں جائے گا کہ بھائی جس نے سوال کیا تھا وہ سن ہی نہیں رہا. اب یہاں پہ مدنی منوں کا انداز یوں ہوتا ہے کہ امیر السنت سے سوال کیا، صرف اس کو سوال کرنا ہوتا ہے، باقی وہ اپنے سیٹ سے اتر کر ادھر ادھر اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے. یہ امیر السنت کا ظرف ہے، امیر السنت کا خاصہ ہے کہ آپ مدنی منع کا جواب جو ہے، ہو سکتا ہے مدنی منع بڑا ہو تو پھر شاید وہ یہ مدنی کلپ مدنی گلدستہ نکال کے دیکھے کہ امیر السنت نے جواب کیا دیا تھا. اور امیر السنت پہ لاکھوں سلام، امیر السنت کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کس انداز سے یہ بھی جو پروٹوکول ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کتنے سارے ایسے مدنی منع شاید ہمیں دیکھ رہے ہوں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا نام امیر السنت نے رکھا ہے. آپ اپنے ابو سے پوچھیں، آپ اپنی امی سے پوچھیں کہ خواہش ہے کہ ہمارا مدنی منع جو ہے اس کا نام جو امیر السنت رکھیں. اتنے سے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں. آئی لو یو باپا جان، آئی لو یو امیر السنت. امیر السنت کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں. نام کے تعلق سے یہی ہے کہ جیسے امیر السنت ذمہ داری اور دیگر چیزیں معلومات وہ ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک صورت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اچھی بات ہے جو نام رکھواتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نا کیک تو کھاتے ہیں مدنی منع، اب کیک عجیب و غریب قسم کے بننے لگ گئے. وہ کیسے ہیں اور کیا ہے، اور اس کا سوال میں دکھاؤں گا آپ کو. دکھائیے جی. پاپا جان ایسا کیک کھا سکتے؟ تو یہ کیک کعبہ شریف بنا ہوا ہے، تسبیح ہے، مصلی ہے، حج مبارک لکھا ہوا ہے، باقی کوئی پھول وغیرہ شاید بنے ہوئے. اب کعبہ شریف تو ہماری ظاہر کہ عقیدتوں کا مرکز، کعبے کی عمارت تو ظاہر کہ افضل ترین عمارت ہے، بہت فضیلت والی عمارت ہے. اور حج مبارک تو یہ غالباً وہ حج پر جو جاتے ہوں گے ان کو اس طرح کے کیک دیتے ہوں گے تحفے میں. اب کوئی سبز گنبد بناتا ہوگا، کوئی کعبہ شریف کا فگر بناتا ہوگا، کوئی عربی میں بناتا ہوگا، کوئی انگلش میں لکھتا ہوگا کیک پر، کوئی وہ حجم مبرورم وسعیم مشکورا یہ بھی لکھتے ہوں گے، کیونکہ وہاں تو لکھنے کا یہ رواج ہے. اور معاذ اللہ لکھی ہوئی تھیلیاں پلاسٹک کی اور پھر لوگ پھینک دیتے ہیں، معاذ اللہ زمین پہ ڈال دیتے. اور کھجور کے ڈبے وہاں تقسیم ہوتے، ڈبیاں پیکٹ، اس میں بھی عبارتیں مدینۃ المنورہ لکھنا، سبز گنبد بنا ہوا. تو وہاں کا یہ ہے بس ماحول کہ لوگ اس کو کیئر نہیں کرتے، حالانکہ یہ چیزیں ادب کی ہیں. تو اب یہ کہ اس طرح کا کیک بنانا ظاہر یہ کھلی بے ادبی ہے کہ اس کو کاٹیں گے اور توڑ کے کھائیں گے. ہاں کوئی ایسی چیز ہوتی، شوپ پیس ہوتا، اس میں یہ چیز بنی ہوتی کہ وہ رہ جائے گا، اس کو توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی تو جائز. لیکن یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو جب کاٹیں گے اور اس کو کھیڑیں گے تو یہ کہ ادب کے خلاف ہے. جیسے جشن ولادت میں بھی اس طرح لکھتے ہیں، عید میلاد النبی، اور یہ تو
ये मतलब ना लिखा जाए, केक ही देना हो तो बगैर लिखा हुआ दे दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी बड़ा ही प्यारा सा मदनी गुलदस्ता है, और केक का ताल्लुक तो मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के साथ खास है। मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के दिलों के साथ खास है। हाँ जी, सालगिरह हो और केक ना हो तो ये तो मजा नहीं आएगा ना, ये तो लेट ना जाए केक के चक्कर में। अब यूं है कि केक जो है ना, अब इसके ऊपर अमीर सुन्नत ने फरमाया कि नाम भी ना लिखवाएं। अब जाहिर बात है, अगर किसी मदनी मुन्ने का नाम है अब्दुल्ला या मदनी मुन्नी का नाम है आमना, फातिमा, हलीमा, ज़हरा, अब ये नाम है, और किसी मदनी मुन्ने का नाम ज़ियाद है, ठीक है, अब ये नाम है मदनी मुन्नों के या मदनी मुन्नियों के, अब वो केक के ऊपर लिखा हुआ है, अब क्या होगा? अब मुझे बोलने में मजा नहीं आ रहा तो आपको काटने में कैसे मजा आएगा? तो नाम ना लिखवाएं, सालगिरह काट भी लेते और खा भी लेते, खा भी लेते हैं, तो भाई नहीं करें ना। अब आपको तो पता चल गया ना, जिनको पता चल गया वो तो इससे अमल करें इस बात पर, वरना फिर मदनी चैनल पे आप इतने मदनी फूल सुने अमीर सुन्नत के, दीगर मुबल्लिगीन के, और फिर उस पर अमल ना करें, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैं तमाम मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को अर्ज़ करूँगा, ठीक है सालगिरह मनाइए, नातखानी कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर जो है आप वो केक वगैरह खाइए, उसको काटिए, लेकिन उसके ऊपर लिखवाइए नहीं कुछ, ठीक है? अमीर सुन्नत ने अभी समझा दिया, समझ गए? चलें, समझ गए तो, और अगर नहीं समझे तो फिर मज़ीद गुंजाइश है, आप मदनी चैनल देखते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक वक्त आएगा कि आपकी समझ में आ जाएगी। और अभी हमारी भी समझ में आ रही है कि वक्त जो है हमारे सिलसिले का ख़त्म हो चुका है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आइए नारा लगाते हैं, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, मस्जिद बरो तहरीर फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत, मुर्शिद का जवाब।